درخشاں چلو نا پلیز، مزہ آئے گا، ہم جلدی واپس آ جائیں گی نا۔ صوفی درخشاں کے یونیورسٹی کی دوست تھے۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں پہلے دن ہوئی تھی۔ درخشاں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی سادہ سی شخصیت کی مالک لڑکی ہے، مگر صوفی اس کے برعکس ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہے، مگر سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی، اور کچھ شرارتی سی شوخ چنچل سے مزاج کی مالک ہے۔ درخشاں کی سادہ معصوم طبیعت صوفی کو بھی پسند آتی ہے، اور درخشاں کو بھی یہ شرارتی سی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ صوفی اکثر درخشاں کے گھر بھی آتی جاتی ہے، مگر درخشاں کبھی صوفی کے گھر نہیں گئی۔ وجہ درخشاں کے گھر والے، ان کا گھر ایک مذہبی گھرانہ ہے، جہاں لڑکیوں کی بے وجہ کہیں آنے جانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ مگر آج صوفی ضد پر اڑی ہوئی ہوتی ہے، جو درخشاں کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے، جہاں صوفی کے بھائی کی آمد کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے، جو 10 سال بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے یورپ سے واپس آتا ہے۔ صوفی کے 2 بڑے بھائی ہیں، جن کی وہ اکلوتی اور لاڈلی بہن ہے۔ ایک بھائی جو یورپ سے واپس آیا ہے، اور دوسرا ان دونوں سے بڑا ہے، جو بزنس مین ہے۔ اسی نے ان دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا اور پڑھایا۔ ان کے والدین ایک پلین کریش میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ صوفی اپنے بھائی کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ درخشاں بھی اس کی اس خوشی میں شریک ہو، مگر درخشاں مسلسل انکار کیے جاتی ہے۔ صوفی، یار تم جانتی تو ہو میرے ابا کو، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے مجھے، وہ بھی ایک پارٹی میں جانے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ درخشاں نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا، اوکے، اگر میں انکل کو منا لوں تب تو چلو گی نا؟ صوفی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ابا مان جائیں گے؟ درخشاں نے اس کی سوئی ایک جگہ اٹکے دیکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گراتے پوچھا۔ بس تم یہ مجھ پر چھوڑ دو، بس ساتھ چلنے کی حامی بھر لو تم، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ صوفی جلدی سے بولی۔ تم کیا کرنے والی ہو صوفی؟ درخشاں پریشان سی بولی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت لینے جا رہی ہوں انکل سے۔ تم زیادہ نہ سوچو میری بھولی سی دوست، صوفی شرارت سے کہتے باہر نکل گئی، پھر آدھے گھنٹے بعد واپس آئی۔ جس چمکتے چہرے کے ساتھ جاتی ہے، اس سے دگنی چمک لیے واپس آئی، اور خوشی سے درخشاں کو بازوں سے پکڑ کر گول گول گھما دیا۔ ارے ارے، کیا کر رہی ہو صوفی؟ ہم گر جائیں گے، درخشاں نے چکراتے سر کے ساتھ کہا۔ میرے ہوتے تم کبھی نہیں گر سکتی، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گی، صوفی نے سانس ہموار کرتے کہتی ہے۔ اچھا جی، تم ڈائلاگ چھوڑو، یہ بتاؤ ابا نے کیا کہا؟ درخشاں نے سہمے انداز میں پوچھا۔ ارے میری پگلی دوست، تمہیں میری خوشی سے اندازہ نہیں ہوا؟ انکل مان گئے ہیں، مانے تھوڑا مشکل سے ہی ہیں، پر مان گئے ہیں۔ آخر منانے والی صوفی تھی نا، کیسے نہ مانتے؟ صوفی اپنے فرضی کالر جھاڑتے کہا تو درخشاں ہنس دی۔ پھر صوفی درخشاں کو لے کر پارلر چلی گئی۔ وہیں سے دونوں تیار ہو کر پارٹی میں چلی جاتی ہیں۔ درخشاں کے ابا اور امی اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کرتے ہیں، جن کو اس نے ایک اچھی اور فرما بردار بیٹی کی طرح سن کر ذہن نشین کر لیا۔ وہ لوگ جب پارٹی میں جاتی ہیں تو صوفی درخشاں کو لیے اپنی کچھ ریلیٹیو کی طرف گئی اور اس کا ان سے تعارف کروایا۔ صوفی کی پھپھو درخشاں کو عجیب نظروں سے گھور رہی تھی، جس نے لائٹ سے میک اپ کے ساتھ پنک کلر کی خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جما رکھا تھا۔ وہ وہاں موجود سب سے الگ لگ رہی تھی، خوبصورت اور پروقار، سادگی میں بھی وہ سب کو مات دے رہی تھی۔ صوفی کی پھپھو اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئیں اور صوفی کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا، صوفی تمہیں یہی لڑکی ملی تھی دوست بنانے کو؟ مڈل کلاس، جسے نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ پارٹی میں آنے کا سلیقہ ہے۔ پھپھو پلیز،
وہ میری دوست ہے اور مجھے وہ ایسے ہی پسند ہے، اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیسے دوست بنانے چاہیے۔ صوفی نے اپنی پھپھو کی بات کا برا مناتے ناگواری سے کہا، ٹھیک ہے بناؤ دوست، پر ایسے دوستوں کو پارٹی میں اپنے گھر کون لاتا ہے بیٹا؟ اب کہ اس کی پھپھو اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو کرتے نرم اور میٹھے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی صوفی سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ صوفی ہی وہ پتا تھی جس کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کی شادی صوفی کے بڑے بھائی سے کروانے کی خواہش مند تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ دونوں بھائی اپنی بہن پر جان دیتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے تھے۔ اگر صوفی اپنے بڑے بھائی سے پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنے کا کہہ دے تو وہ بغیر کسی اعتراض کے مان جائے گا، اسی لیے ان کے لیے صوفی کو مٹھی میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ صوفی درخشاں کو لیے سب سے ملواتی پھر رہی تھی۔ پھر وہ درخشاں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر خود کسی مہمان کو ریسیو کرنے چلی گئی۔ درخشاں بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تو اٹھ کر ایک طرف خوبصورتی سے پھولوں کی دیوار سی بنی ہوئی تھی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر ان کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے ابھی مشکل سے 5-10 منٹ ہی گزرے تھے جب وہاں کچھ لڑکوں کا گروپ آ گیا، اور وہ لڑکے صوفی کے کسی کزن کے دوست تھے۔ درخشاں کو پھولوں کی دیوار کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ بھی وہیں آ جاتے ہیں۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، کیسی ہو؟ ان میں سے ایک نے لوفر انداز میں درخشاں کو پکارتے کہا۔ درخشاں نے ان کو دیکھ کر سہم سی گئی اور فوراً پیچھے کو لپکی، مگر وہ لڑکے اس کا ارادہ پہلے ہی بھانپ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے گرد گول دائرہ بنا لیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو رانی؟ ان کے گروپ کا لیڈر درخشاں کے قریب آتے بولا۔ پلیز مجھے جانے دیں، درخشاں روحانسی ہوتے بولی۔ ہاں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا وہ سب ایک ساتھ قہقہ لگا کر ہنستے بولے۔ ان کے لیڈر نے درخشاں کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ درخشاں نے پہلے ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یو ایڈیٹ! ہاتھ کے جھٹکے جانے پر ان کا لیڈر بھڑکتے ہوئے بولا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی پارٹی تھی اور سب سے بڑی غلطی بھی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ چھین لیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ دیے اور زور سے آنکھیں بند کی۔ اس کا دوپٹہ واپس کر، ایک گھمبیر آواز آئی تو درخشاں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اتنے میں مہروز سکندر کے گارڈ تمام لڑکوں کو مارنے میں مصروف ہو گئے جو درخشاں سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ مہروز سکندر نے اس کا دوپٹہ اس کے گرد لپیٹا۔ اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے مسیحا کو دیکھا اور اگلے ہی پل بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مہروز سکندر اس سہمی چڑیا کو افسوس سے دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے سکندر مینشن کے اندرونی سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ صوفی کسی مہمان کے ساتھ مصروف تھی جب اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی جو کسی لڑکی کو اٹھائے مینشن کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ صوفی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ سب مہمان بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صوفی کی پھپھو بھی ان کے پر ہی نظریں رکھی تھیں جن میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سب کو اگنور کرتے اندر داخل ہو گیا۔ مہروز سکندر نے درخشاں کو لے جا کر لاؤنج میں صوفے پر لٹایا۔ ملازمہ کو پانی لانے کا کہتے خود وہیں پریشانی سے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ صوفی جب وہاں آئی تو مہروز درخشاں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ بھائی یہ، اس سے پہلے صوفی اپنی بات مکمل کرتی اس کی نظر سامنے بے ہوش پڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ درخشاں تھی، اس کی جان عزیز دوست۔ صوفی جلدی سے اس کے جانب لپکی۔ درخشاں کیا ہوا؟ اسے بھائی کیا ہوا اسے؟ اس کو تو میں وہاں ٹیبل پر ٹھیک ٹھاک بٹھا کر گئی تھی۔ صوفی پریشان سی بولی۔ تم اسے جانتی ہو صوفی؟ مہروز نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ چلو کوئی تو اس کو جاننے والا ملا۔ جی بھائی، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے جس کا میں اکثر آپ سے ذکر بھی کرتی تھی، صوفی نے درخشاں کا تعارف کرواتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کو دیکھو، مہروز نے صوفی کی توجہ اس کی جانب کرواتے کہا۔ بھائی یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ صوفی نے درخشاں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے پوچھا۔ یہ وہاں پھولوں کے پاس کھڑی تھی، کچھ لڑکے اس کو تنگ کر رہے تھے،
پھر مہروز صوفی کو سب بتا گیا۔ اللہ، مجھے پتا ہوتا یہ سب ہو جائے گا تو میں اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ کر آتی، یہ تو بہت ڈرپوک ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے، صوفی نے افسوس سے کہا۔ کچھ دیر بعد درخشاں کو ہوش آیا اور صوفی کو اپنے پاس دیکھ کر اس کے گلے لگتی رونے لگی۔ مہروز اسے روتا دیکھ کر باہر نکل گیا اور اپنے گارڈ سے پوچھا ان لڑکوں کا کیا کیا ہے، تو وہ بتانے لگے، سر ہم نے ان کو تھانے پہنچا دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں وہ باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ مہروز سکندر سخت لہجے میں کہتے پارٹی میں چلا گیا۔ صوفی نے درخشاں کو بہت مشکل سے چپ کروایا اور اسے بتایا کہ جس نے اسے بچایا تھا اس کا بڑا بھائی مہروز سکندر تھا اور وہ اسے بحفاظت یہاں لے آیا تھا، اسی لیے اسے فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے کھانا کھلا کر کچھ دیر ریسٹ کرنے کا کہا، مگر وہ گھر جانے کی ضد کرنے لگی، جس پر صوفی کو مجبوراً اسے گھر چھوڑنے جانا پڑا۔ صوفی نے بار بار اس سے معافی مانگی، وہ بہت شرمندہ تھی کہ درخشاں پہلی بار ان کے گھر آئی اور اس کے ساتھ کتنا برا ہو گیا۔ یار صوفی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میری اپنی غلطی ہے، مجھے وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا، درخشاں نے صوفی کو تسلی دیتے کہا۔ صوفی اسے گھر ڈراپ کر کے باہر ہی سے چلی گئی۔ درخشاں سے اندر بولتی رہی مگر وہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی درخشاں کے والدین کا سامنا کرنے کی، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ درخشاں گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ فی الحال کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اگر وہاں مہروز سکندر نہیں آتے تو وہ لڑکے جانے اس کے ساتھ کیا کرتے۔ یہی خوف اسے بار بار رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ واش روم گئی اور اچھے سے منہ دھو کر باہر نکلی۔ جیسے ہی وہ واپس کمرے میں آئی، سامنے بیڈ پر اس کی امی اسی کی منتظر تھی۔ امی، آپ یہاں؟ مجھے لگا آپ سو گئی ہیں۔ درخشاں اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، پھر خود کو کمپوز کرتے پوچھا، بیٹا، جس ماں کی بیٹی گھر سے باہر ہو اسے کہاں نیند آتی ہے؟ اس کی امی نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بابا بھی جاگ رہے ہیں کیا؟ درخشاں نے شرمندہ سی ہوتے ہوئے پوچھا، ہاں بیٹا، وہ بھی جاگ رہے ہیں، اسی لیے میں دیکھنے آئی تھی کہ تم آ گئی ہو یا نہیں، اسی لیے میں جلدی واپس آ گئی ہوں۔ مجھے پتا تھا آپ لوگ پریشان ہو گئے، مگر ایسے جاگ رہے ہوں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ درخشاں نے ان کا ہاتھ تھامے کہا، چلو اب تم آ گئی ہو تو ہمیں تسلی ہو گئی ہے، ہم بھی سوتے ہیں، تم بھی آرام کرو۔ اس کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کرتے، اسے اندر سے لاک کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والی صبح ان کے لیے کیا قیامت لانے والی ہے۔ اگلی صبح وہ سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک درخشاں کے چچا وہاں آتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، آؤ اصغر بیٹھو، ناشتہ کرو۔ درخشاں کے بابا بھائی کو صبح صبح دیکھ کر حیران ہوتے خوشگوار لہجے میں ناشتے کی دعوت دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ہی کریں ناشتہ، جانے پھر کب ایسے سکون سے ناشتہ کرنے کا موقع ملے آپ کو۔ درخشاں کے چچا نے تلخی سے درخشاں کو گھورتے ہوئے کہا، کیوں اصغر، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ درخشاں کے بابا حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتے پوچھنے لگے، کیونکہ بھائی جان، آپ کی بیٹی نے آپ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ جو اس کے چچا نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم اصغر؟ کیا کیا ہے ہماری بیٹی نے؟ درخشاں کے بابا غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں، یہ دیکھیں جانے کس کی باہوں میں جھولے جھولتی پھر رہی ہے آپ کی بیٹی، چچا نے نفرت آمیز لہجے میں کہا اور پھر موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی درخشاں کے بابا نے موبائل پر چلتی ویڈیو دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ویڈیو میں مہروز سکندر درخشاں کو اٹھائے چل رہا تھا اور نیچے کچھ لکھا بھی ہوا تھا، یہی نہیں، یہ دوسری ویڈیو بھی دیکھیں، اس کے چچا نے کہتے ایک اور ویڈیو لگائی۔ یہ ویڈیو پھولوں کے پاس کھڑی درخشاں کی تھی، جہاں کچھ لڑکے اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور ایک لڑکا اس کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے اس کے بابا کے چہرے کا رنگ سرخ پڑا، وہ غصے سے اس کی جانب بڑھے اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ تو اس لیے تم اس پارٹی میں شرکت کرنے گئی تھی تاکہ میری عزت کا جنازہ نکال سکو؟ اس کے بابا غصے سے بھڑکتے دھاڑے، نہیں بابا پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا،
میرا کوئی قصور نہیں ہے بابا، درخشاں روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی بولی۔ کیا سنوں؟ کہ تم رات اس پارٹی میں لڑکوں کے شرمندگی کے مارے آگے ان سے بولا ہی نہیں کیا، وہیں کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، درخشاں جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ اچھا تو کیسا ہے تم بتا دو، اس کے چچا نفرت سے بولے۔ بابا، آپ کو مجھ پر نہ صحیح اپنی تربیت پر تو یقین ہے نا، آپ کی بیٹی کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ بابا پلیز میری بات سنیں، درخشاں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ویڈیو جھوٹی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے بابا اس کی بات پر تھوڑے نرم پڑتے بولے۔ بابا، یہ سچ ہے کہ کل اس پارٹی میں کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور پھر صوفی کے بھائی نے مجھے ان سے بچایا تھا۔ صوفی بس کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلی چھوڑ کر گئی تھی، تبھی یہ لڑکے پتہ نہیں کہاں سے آئے اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ جب اس لڑکے نے میرا دوپٹہ کھینچا تب تک صوفی کے بڑے بھائی وہاں آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے ان سے بچا لیا تھا، تو میں وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی، کیسے لیک ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ درخشاں سب کچھ سچ سچ اپنے بابا کو بتانے لگی۔ جو بھی ہوا بھائی جان، آپ کو اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اب دیکھ لیں کتنی بدنامی ہو رہی ہے، اصغر نے ناگواری سے کہا۔ اصغر اس سب میں درخشاں کا کوئی قصور نہیں، اس کے بابا نے بھائی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے جو کہا آپ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ اصغر بھائی کی بیٹی کی طرفداری پر بھڑکتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے اور اپنی تربیت پر بھی، درخشاں کے بابا نے بھائی غصے سے دیکھتے کہا۔ بھلے اس کا قصور نہیں ہے مگر بدنامی تو ہماری ہو رہی ہے نا، اس کے چچا نے بھائی کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اب یہ سوچیں کرنا کیا ہے؟ اب ہماری بچی بے قصور ہوتے ہوئے بھی بدنام ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں نا۔ درخشاں کی امی نے اس کے بابا سے کہا۔ میں کیا کروں؟ اب مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ درخشاں کو اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھ کر مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کافی دیر بعد اسے باہر سے کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے پڑی تھی۔ جب کسی نے کمرے کی لائٹ آن کی، آنے والی صوفی تھی۔ درخشاں میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ صوفی پریشان سی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ صوفی درخشاں اسے دیکھتے اس کے گلے لگتے رونے لگی۔ صوفی دیکھا، میرا پارٹی میں جانا کسی قیامت لے آیا، کیسے میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار بنا دی گئی ہوں۔ میں اسی لیے نہیں کسی ایسی جگہ پر جاتی تھی، ڈرتی تھی ایسی جگہوں سے، اپنی بدنامی سے، مگر میری ساری احتیاط رائے گاں چلی گئی، میں بدنام کر دی گئی، گنہگار بنا دی گئی ہوں۔ درخشاں نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔ ریلیکس درخشاں، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے یار، تم ایسے خود کو ہلکان مت کرو پلیز۔ صوفی اسے دکھ سے دیکھتے کہا۔ کیا حل نکلے گا؟ آپ کچھ نہیں ہو سکتا، میں بری ٹھہرا دی گئی ہوں، درخشاں نے نا امیدی سے کہا۔ ایسا نہیں ہے یار۔ اچھا چلو باہر انکل آنٹی کے پاس چلیں، وہ بھی بہت پریشان ہیں، اوپر سے تم کمرہ بند کر کے لیٹی ہو، وہ مزید پریشان ہو گئے۔ چلو اٹھو، شاباش، پھر کوئی حل سوچتے ہیں۔ صوفی اسے کھڑا کرتے بولی اور اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے لیے باہر آ گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں محروز سکندر بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے امی بابا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ درخشاں نے جھجکتے ہوئے اسے سلام کیا اور صوفی کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ لگا رات جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو لیک کر دی گئی کسی نے، مجھے افسوس ہے ہمارے گھر میں آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ محروز سکندر نے اسے دیکھ کر افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، اس میں آپ کا کیا قصور، ہمیں اپنی بچی وہاں بھیجنی نہیں چاہیے تھی، ہماری غلطی ہے، نہ ہم اسے وہاں بھیجتے نہ یہ سب ہوتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے بیٹا کہ اس مشکل وقت میں ہمارے اپنوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، جن کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا وہی رشتہ توڑ کر، درخشاں کی امی نے نم لہجے میں کہا۔
کیا مطلب آنٹی؟ صوفی نے ناسمجھی سے ان کو دیکھتے پوچھا۔ بیٹا، درخشاں کی منگنی اس کی پھپھو کے بیٹے سے بچپن سے ہوئی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ان لوگوں نے رشتہ ختم کر دیا، اس کی امی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ صوفی جانتی تھی درخشاں کی منگنی اس کے کزن سے ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے افسوس سے درخشاں کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صوفی کو اپنی دوست کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ مگر آنٹی، اس میں درخشاں کو تو کوئی قصور نہیں، پھر کیوں توڑا انہوں نے رشتہ؟ صوفی نے دکھ سے پوچھا۔ بیٹا، لڑکا کہتا ہے مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو راتوں کو کسی نامحرم کی باہوں میں جھولتی پھرے۔ درخشاں کی امی نے شرمندگی سے بتاتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ مگر یہ وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے میں ان کو اٹھا کر اندر لے کر گیا تھا۔ مہروز ان کی بات سنتے شوق سے بولا۔ بیٹا، کیا کہہ سکتے ہیں، جو لڑکی ایک نامحرم کے ساتھ بدنام ہو گئی ہو، اس کے ساتھ بھلا کون شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ درخشاں کی امی نے تکلیف سے کہا تو درخشاں کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ صوفی بھی اٹھ کر اسے پیچھے گئی تھی مگر دروازہ آگے سے لاک تھا۔ وہ کافی دیر تک دستک دیتی رہی مگر درخشاں نے دروازہ نہیں کھولا۔ باہر بیٹھے تمام نفوس بھی افسوس سے سن رہے تھے۔ صوفی تھک ہار کر واپس آ گئی، پھر کچھ سوچتے اپنے بھائی کو اشارے سے سائڈ پر لے گئی۔ صوفی، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں لائی ہو مجھے؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مہروز نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا۔ بھائی، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے پلیز؟ صوفی نے ان کی بات نظر انداز کرتے اپنی کہی۔ مانگو، پہلے کبھی انکار کیا ہے میں نے اپنی چندا کو؟ مہروز کو اس کے اس بے وقت سوال کی سمجھ نہیں آئی مگر پھر بھی پیار سے بولا۔ بھائی، وعدہ کریں بعد میں بدل تو نہیں جائیں گے؟ صوفی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو صوفی؟ وہ پریشان سا بولا۔ پہلے آپ وعدہ کریں نا بھائی۔ صوفی اپنی بات پر بضد تھی۔ اچھا، وعدہ نہیں بدلوں گا، اب بتاؤ۔ اسے ضد پر اڑے دیکھ کر اس نے وعدہ کرتے کہا۔ بھائی، آپ درخشاں سے شادی کر لیں، اسے میری بھابھی بنا دیں پلیز، صوفی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مہروز سکندر اپنی جگہ شوق سے رہ گیا۔ صوفی، میں درخشاں سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ مہروز حیرت سے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی، کیا کمی ہے اس میں؟ صوفی ناراضگی سے بولی۔ صوفی، میری چندا وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، مہروز بہن کی فرمائش پر بے بسی سے بولا۔ تو کیا ہوا، وہ آپ سے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، میری ہمیش ہی ہے، آپ بس اس سے شادی کر لیں، مان جائیں۔ صوفی نے اس کے اعتراض کو چٹکی میں اڑاتے کہا۔ مگر صوفی، آپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ صوفی نے اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ میری بات سنو صوفی چندا بھائی، ہاں یا نہ؟ صوفی نے ایک بار پھر اس کی سنے بغیر پوچھا۔ اوکے فائن، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ مہروز سکندر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اپنی لاڈلی بہن کے سامنے جھکتے ہار مانتے بولا۔ سچ میں بھائی، لو یو، آپ دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں۔ صوفی خوشی سے اچھلتی اس کے گلے لگتی بولی۔ اچھا، ابھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے انکل آنٹی سے تو بات کر لیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ مہروز نے لاؤنج میں اداس بیٹھے درخشاں کے ماں باپ کو دیکھتے کہا۔ وہ انکار نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، اور کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ پڑھا لکھا ہے، امیر ہے، ہینڈسم ہے، اور کیا چاہیے ان کو؟ اور سب سے بڑی بات، صوفی کا بھائی ہے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولی تو مہروز اس کی بات پر ہنس دیا۔ اچھا چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ مہروز صوفی کو ساتھ لیے ان کے پاس آیا تھا۔ خیریت بیٹا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ صوفی کو مہروز کو ایسے اچانک اپنے ساتھ سائٹ پر لے جانا اور ان دونوں بہن بھائی کو کافی دیر دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہنا ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ درخشاں کے بابا نے ان کے واپس آتے ہی تشویش سے پوچھا۔ جی انکل، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، مہروز نے ان کو تسلی دیتے کہا۔ انکل، دراصل یہ بات تو گھر کے بڑے کرتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا بڑا نہیں جو آپ سے یہ بات کرے، اسی لیے بھائی کی جانب سے میں ان کی بہن ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے۔ صوفی نے تمہید باندھتے بات کا آغاز کرتے کہا۔ کیسی بات بیٹا؟ آپ کھول کر بولیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ درخشاں کے بابا نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ انکل، میں درخشاں کا ہاتھ اپنے بھائی مہروز سکندر کے لیے مانگ رہی ہوں، پلیز آپ انکار مت کیجیے گا۔ صوفی بہت
مان سے کہا، درخشاں کا رشتہ مہروز بیٹے سے؟ درخشاں کی امی بابا حیرانگی سے صوفی کو دیکھتے بولے، کیوں انکل، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ صوفی نے پریشانی سے مہروز کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے بیٹا۔ مہروز سکندر اتنے بڑے بزنس مین اور ہم عام سے لوگ ہیں۔ درخشاں کے بابا نے تذبذب ہوتے ہوئے کہا، انکل ہمیں اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسری بات یہ ہے انکل کہ مجھے بات گھما پھرا کر کرنی نہیں آتی، میں جو بات کرتا ہوں سیدھی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر یہ مشکل وقت ہماری وجہ سے آیا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے شادی تو ویسے بھی کرنی ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ درخشاں کو صوفی نے دیکھا ہوا ہے اور اچھے سے جانتی بھی ہے، ان کی آپس میں اچھی دوستی ہے، اور درخشاں ایک اچھی لڑکی ہے، جیسی مجھے اپنی لائف پارٹنر چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہے، سلجھی ہوئی، سمجھدار، تو مجھے ان سے شادی کرنے میں کوئی بھی تعامل نہیں۔ فیروز نے سنجیدگی سے ان کے سارے خدشات کو دور کر دیے ہوئے کہا، اگر بیٹا آپ کو یہ اعتراض نہیں تو پھر ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہر ماں باپ کی طرح ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، خوش رہے۔ درخشاں کے بابا نے رشتے کی حامی بھرتے کہا، تو ٹھیک ہے پھر انکل، ہم کل ہی نکاح کر کے درخشاں کو لے جائیں گے۔ کیوں بھائی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ صوفی نے پرجوش انداز میں کہا تو سب ہنسی، مگر بیٹا اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی کہ درخشاں کی امی نے پریشانی سے کہا، آنٹی اللہ پاک کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور جہیز کے میں ویسے بھی خلاف ہوں، تو ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ بس درخشاں کی رضامندی معلوم کر لیں۔ مہروز نے ان کی پریشانی دور کرتے نرمی سے کہا، بیٹا بھلا اسے کیا اعتراض ہونا ہے، جو ہم فیصلہ کریں گے اسے وہی قبول ہوگا۔ درخشاں کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آنٹی ایک بار آپ ان سے پوچھ لیں، بہتر ہوگا۔ مہروز نے سنجیدگی سے کہا، مہروز بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بیگم آپ درخشاں سے ضرور پوچھیں، اس کی رضامندی پوچھنا بھی لازم ہے۔ درخشاں کے بابا نے اپنی بیگم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جی بہتر، میں پوچھ لوں گی، مگر بیٹا یہ ویڈیو والا جو مسئلہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ درخشاں کی امی نے پریشانی سے ان تینوں کے چہرے دیکھتے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، اس مسئلے کو میں ہینڈل کر لوں گا، مہروز نے سنجیدگی سے جواب دیتے کہا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے انکل، اب ہم چلتے ہیں، کل جمعہ ہے تو ہم جمعے کے بعد نکاح کے لیے پہنچ جائیں گے۔ مہروز سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے بیٹا۔ درخشاں کے بابا نے بھی اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ وہ دونوں بہن بھائی ان سے اجازت لیتے رخصت ہوئے تو وہ دونوں میاں بیوی بیٹی کے کمرے کی جانب لگ کے، ان کی بیٹی اکلوتی بیٹی تھی جو اس میں ان کی جان بستی تھی۔ درخشاں کے بابا اور امی نے بہت مشکل سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ اس کے بابا کافی دیر اس کو سمجھاتے رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر جاتے جاتے اس کی امی کو اشارہ کر گئے، ان کا اشارہ سمجھتے۔ اس کی امی نے درخشاں سے رشتے کی بات کی، جس پر اس نے تھوڑا بہت اعتراض کیا تو اس کی امی نے اس کے چھوٹے موٹے اعتراضات کو دور کر دیا، جس پر اس نے فیصلہ ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ جس پر اس کی امی خوش ہوتی، اس کو دعائیں دیتے، آرام کرنے کا کہتے، اٹھ کر چلی گئی، اور وہ اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے بھی مہروز میں کوئی کمی نہیں لگی تھی، نہ ہی اسے اپنے سابقہ منگیتر میں کوئی خاص دلچسپی تھی، اسی لیے اس نے آرام سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد سے گھر میں تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ اس کی امی اسے پہلے اپنے ساتھ بازار لے گئیں، وہاں سے اس کے لیے نکاح کا جوڑا خریدا، پھر اس کے بابا کی ہدایت کے مطابق اسے پارلر لے گئی، اس کو وہیں سے تیار کروا کر گھر لے آئیں۔ جب تک وہ لوگ گھر آئے جمعے کا وقت ہو چکا تھا اور اس کے بابا نے سارے انتظامات مکمل کروا لیے تھے۔ اس کے بعد مہروز لوگوں نے نکاح کے لیے آ جانا تھا۔ اس کے بابا نے خاندان سے بس خاص مہمان بلائے تھے، جن میں درخشاں کے سابقہ ساس، ان کا بیٹا اور شوہر شامل تھے۔ درخشاں کا سابقہ منگیتر آنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ آخر اتنی جلدی ماموں کو کون سا داماد مل گیا جو ان کی بدنام بیٹی کو قبول کرنے جا رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ بد کردار کہہ کر ٹھکرا چکا تھا، آج اس کے دولہے سے جیلس ہو کر وہ اسی سے نکاح میں شامل ہونے آیا تھا۔ باقی مہمانوں کے ساتھ ساتھ مہروز اور اس کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ مہمانوں کو چائے پانی دینے کے بعد درخشاں کے بابا مہروز کے پاس آئے۔ بیٹا اگر اجازت ہو تو نکاح شروع کریں۔ درخشاں کے بابا نے عاجزی سے پوچھا۔ آخر مہروز کا احسان تھا ان پر، جو ان کی بیٹی سے ایسے موقع پر نکاح کر رہے تھے جب ان کی اپنی بہن اور بھانجے نے
ان کی بیٹی کو بد کردار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ جی جی انکل، بسم اللہ کریں، مہروز نے خوش دلی سے جواب دیتے کہا۔ درخشاں کے بابا نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا، نکاح شروع کرتے تو مولوی صاحب اپنی جگہ سنبھالتے بیٹھے اور نکاح شروع کرنے لگے۔ مہروز سکندر ود جمال سکندر، آپ کا نکاح درخشاں کمال ود کمال شاہ سے سکہ راج الوقت 50,000 روپے حق مہر طے پایا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مہروز سکندر نے ایک نظر اپنے بھائی بہن کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے، پھر مسکراتے بولا جی قبول ہے۔ مولوی یہی سوال 2 مرتبہ پھر دہرایا تو مہروز نے خوش دلی سے کہا قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب درخشاں کے بابا کے ساتھ درخشاں کے کمرے کی طرف چلے گئے اور پیچھے درخشاں کے سابقہ منگیتر ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزر رہا تھا۔ درخشاں کمال ولد کمال شاہ، آپ کا نکاح مہروز سکندر ولد جمال سکندر سے سکہ راج الوقت 50,000 روپے حق مہر طے پایا۔ کیا آپ کو قبول؟ مولوی صاحب نے درخشاں سے پوچھا تو اس نے پاس کھڑی ماں کا ہاتھ زور سے تھاما۔ اس کا ڈر سمجھتے اس کی ماں نے تسلی آمیز انداز میں اس کا کاندھا تھپکا تو اس نے قبول ہے کہا۔ اس طرح مولوی صاحب نے درخشاں سے 2 بار اور پوچھا، جس کے جواب میں گہرے سانس لیتے ڈرتے ڈرتے اس نے قبول ہے کہا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کے بعد مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ درخشاں کے امی بابا بہت خوش تھے تو مہروز اور اس کی بہن بھائی بھی بہت خوش تھے۔ اگر کوئی نہیں خوش تھا تو درخشاں کے پھپھو ان کی فیملی نہیں خوش تھی۔ درخشاں کا سابقہ منگیتر نکاح ہوتے ہی وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد درخشاں کی پھپھو بھی درخشاں کو ملے اور کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلی گئے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بدنامی کے بعد بھی درخشاں کی شادی اتنے امیر اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ نکاح کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ صوفی کھانے کی ٹرے لیے درخشاں کے پاس گئی۔ وہ پوری تقریب میں اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ اب جب گئی تو درخشاں نے شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھو بھابھی صاحبہ، میں آپ سے ناراض تھی اس لیے نہیں آئی، اب جب کہ آپ نے مجھ سے سوری کر لی ہے تو میں نے بھی آپ کو فراخ دلی سے معاف کر دیا ہے۔ صوفی آنکھوں میں شرارت لیے کہا، ایک منٹ، میں نے کب سوری کی؟ اور یہ دوست سے سیدھی تم بھابھی پر کب آئیں؟ درخشاں نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا، چپ کر کے کھانا کھاؤ، دلہنیں زیادہ بولا نہیں کرتی۔ صوفی نے بزرگوں کی طرح کہا تو درخشاں کی ہنسی نکل گئی۔ درخشاں کی امی بھی وہیں موجود تھی اور ان کی نوک جھوک سنتے مسکرا رہی تھی۔ درخشاں کو کل کے واقعے کے بعد آج ہنستے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ کل سے ان کی بیٹی ہنسنا تو دور مسکرانا بھی بھول گئی تھی۔ آج اسے ایسے ہنستے ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں ڈھیروں ڈھیر سکون اتر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت ہوا تو درخشاں حیران رہ گئی، امی آپ نے تو بس مجھے نکاح کا بولا تھا، یہ رخصتی کہاں سے آ گئی؟ درخشاں حیرانگی سے بولی، بیٹا نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ درخشاں کی امی نے آرام سے کہا، مگر امی میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ درخشاں حیرانگی سے بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، ہم نے مہروز بیٹے سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تم پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ اس کی امی نے اسے سمجھاتے ساتھ مہروز کی کہی باتیں بھی جیسے سن کر درخشاں کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ مگر امی آپ یہ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں خود کو اس کے لیے تیار کر لیتی۔ درخشاں خفا سی بولی، اچھا بیٹا اب جو ہونا تھا ہو گیا نا، اب تیار ہو جا، رخصتی کے لیے تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے، کہنے اس کی امی نے بیٹی کو پیار سے ساتھ لگاتے کہا۔ کچھ ہی دیر میں درخشاں کو اس کے ماں باپ نے اپنی دعاؤں کے سائے میں مہروز سکندر کے سنگ ایک نئی زندگی بسانے رخصت کر دیا۔ مہروز سکندر جب درخشاں کو اپنی شریک حیات بنانے سکندر مینشن واپس آیا تو بیرونی دروازے پر اس کی پھپھو ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ درخشاں کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر وہ کمال مہارت سے اس کو چھپا گئیں اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی، ماشاء اللہ آج سکندر مینشن کی بڑی بہو آ گئی ہے بیٹا، اب اتنے بڑے گھر کی بڑی بہو بن ہی گئی ہو، خوش قسمتی سے تو اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے سے نبھانا۔ مہروز کی پھپھو نے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر ان کے لہجے میں چھپا طنز درخشاں سے چھپا نہ رہ سکا، مگر وہ خاموش رہی۔ آخر وہ ان کے طنز کا کیا جواب دیتی؟ وہ مہروز کی پھپھو تھیں، ان کا احترام اس پر لازم تھا۔ درخشاں کو چند ایک رسموں کے بعد مہروز سکندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ درخشاں بیڈ پر بیٹھی مہروز کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا درخشاں کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔
جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ مہروز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا۔ تم تو واقعی میں بہت خوبصورت ہو درخشاں۔ مجھے نہیں معلوم تھا جسے میں انسانی ہمدردی کے لیے اپنی باہوں میں اٹھا رہا ہوں وہ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر میری باہوں میں آ جائے گی۔ مہروز سکندر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ درخشاں جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی اس کی باتوں سے مزید گھبرانے لگی، چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ مہروز نے اپنی پاکٹ سے ایک کیس نکالا اور اسے کھولتے اسے موجود نازک سا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ نکال کر درخشاں کے گلے میں ڈالتے بولا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ۔ مہروز پیچھے ہوتے ہوئے بولا تو درخشاں بس سر ہی ہلا پائی۔ ان کی ذرا سی قربت سے ہی درخشاں کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہروز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، چلو اب تم چینج کر لو، سو جاؤ، صبح سے بیٹھ کر تھک گئی ہوگی۔ مہروز نے اس کے چہرے سے مشکل سے نظریں ہٹاتے بولا۔ اس کی بات سے درخشاں کو کچھ سکون ملا تو جلدی سے چینجنگ روم میں چلی گئی۔ پھر جب وہ فریش ہو کر کپڑے بدل کر آئی تو مہروز ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا، جیسے ابھی بھی کچھ کہنا ہو۔ درخشاں یہاں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مہروز نے جب دیکھا وہ فریش ہو گئی ہے تو اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ درخشاں خاموشی سے آ کر مہروز کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو درخشاں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اپنا حق لے سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنا کریئر بناؤ، جو بھی تمہارے خواب ہیں ان کو پورا کرو۔ اس لیے میں نے کل ہمارا ولیمہ نہیں رکھا۔ جب تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو گی تب ہم اپنے رشتے کو بھی آگے بڑھائیں گے اور ولیمہ بھی کریں گے، اوکے؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مہروز نے اسے تفصیل سے سمجھاتے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ لیا، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی، مگر آپ نے میری مشکل آسان کر دی، تھینکس۔ مہروز درخشاں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو مہروز کھلے دل سے مسکرا دیا۔ چلو اب تم بیٹھ کے اس طرف سو جاؤ، اور ہاں اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ سائڈ میری ہے، مجھے اس طرف نیند نہیں آتی۔ مہروز نے اس کو اچھے سے سمجھاتے کہا، جی ٹھیک ہے، میں اس بات کا مکمل خیال رکھوں گی۔ درخشاں نے نرمی سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آپ بھی سو جاؤ، میں بھی سونے لگا۔ مہروز کہتے خود اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ درخشاں اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی تیار ہو کر نیچے آئے، ناشتے کی ٹیبل پر صوفی اور رائم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ بھائی اینڈ بھابھی، رائم کھڑے ہو کر بولا۔ السلام علیکم بھائی، درخشاں اس کی مارننگ کے جواب میں سلام کرتی بولی تو رائم شرمندہ سا ہو گیا۔ وعلیکم السلام درخشاں کے سلام کرتے رائم نے جلدی سے کہا۔ صوفی نے اپنی ہنسی خوشی چھپانے کو منہ نیچے کر لیا۔ پھر سب مل کر ناشتہ کرتے، سب وہاں مہروز کی پھپھو آ جاتی ہیں۔ ارے بھائی مہروز، تم نے ولیمہ کیوں آگے کروا دیا، جبکہ نکاح کے بعد ولیمہ ضرور ہوتا ہے؟ مہروز کی پھپھو چلاکی سے کہتی ہے، جی پھپھو، ولیمہ بھی ضرور کریں گے مگر ابھی فی الحال ملتوی کر دیا ہے، جب درخشاں اور صوفی کی پڑھائی مکمل ہوگی تب ولیمہ رکھیں گے انشاءاللہ، مہروز نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر گھڑی دیکھ کر اٹھ جاتا ہے، اسے ایک میٹنگ میں جلدی پہنچنا تھا۔ رائم بھی اپنا ناشتہ کرتے مہروز کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے۔ آج سے تم دونوں ایک ساتھ یوں نہیں جایا کرو گے، ڈرائیور تم دونوں کو چھوڑایا کرے گا، مہروز نے جاتے جاتے ان کو ہدایت کرتے کہا تھا۔ پھر اللہ حافظ کہتے چلا جاتا ہے۔ چلو درخشاں، ہم بھی نکلے، لیٹ ہو رہی ہیں ہم۔ صوفی بھی اٹھتے بولی، ہاں چلو تم اپنا بیگ لے آؤ، میں بھی اپنا لے کر آتی ہوں۔ درخشاں صوفی سے کہتی ہے۔ صوفی اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب درخشاں بھی جانے لگتی ہے تو پھپھو سے روک لیتی ہیں اور تن سے کہتی ہیں، جتنا اڑنا ہے اڑ لو، بس کچھ دن، پھر میں تمہارا پتہ ایسے صاف کروں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ درخشاں حیرت سے ان کو دیکھتی ہے۔ پھپھو اس کو سناتے باہر نکل گئی تھی، مگر پیچھے درخشاں کو ان کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئیں۔ دن سست روی سے گزر رہے تھے اور انہی دنوں میں مہروز کی پھپھو کی سازشیں کر چکی تھیں جو ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی مہروز کو کہتی درخشاں ان کی عزت نہیں کرتی، جب وہ جاتی ہیں تو ان کو پوچھتی نہیں ہیں، کبھی کچن میں پانی گرا دیتی ہیں اور اس پر گر جاتی، پھر کہتی ہیں درخشاں نے کیا ہے۔ جان بوجھ کر اور بھی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی مگر کوئی بھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا تھا سوائے درخشاں کے۔ وہ ان کے الزامات پر رونے لگ جاتی۔ صوفی اور مہروز مشکل سے اسے سمجھاتے، پھر جا کر وہ چپ ہوتی۔ آج صبح سے موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر پھیلتے کالے بادلوں نے
ایک الگ ہی سما بنایا ہوا تھا۔ ایسے سکندر مینشن کے لان میں وہ چاروں پکوڑوں اور چائے کے ساتھ موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ جب وہاں مہروز کی پھپھو آئیں، سب نے منہ بسوڑ کر ان کو دیکھا، سوائے مہروز کے۔ وہ ان کو بھی سمجھ آتا تھا، وہ بڑی ہیں، اگر کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو اگنور کر دیا کرو۔ ارے پھپھو آئی ہیں، بیٹھے۔ مہروز احترام سے کھڑے ہوتے بولا، جیتے رہو بیٹا، اس گھر میں ایک تم ہی ہو جو میرے آنے پر خوش ہوتے ہو، ورنہ تو باقی کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی۔ پھپھو نے بیٹھتے ہی شکوے کرنے شروع کر دیے۔ ان کے شکوے پر سب نے منہ بنایا۔ ارے نہیں پھپھو، ایسا نہیں ہے، ہم سب کو ہی خوشی ہوتی ہے، مہروز نے کمزور سی دلیل دیتے کہا۔ ارے جانے دے بیٹا، سب جانتی ہوں میں، پھپھو بڑے دل سے بولی تھی۔ چھوڑے نا، آپ یہ کھائیں پکوڑے، اور صوفی چائے ڈال کر دو پھپھو کو۔ مہروز نے ان کا دھیان بٹانے کے غرض سے کہا۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے جب بارش شروع ہو گئی۔ درخشاں کو بارش بہت پسند تھی، بارش کے ساتھ وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ باقی سب تو اندر بھاگ گئے، مگر صوفی اور درخشاں وہیں بارش کو انجوائے کرنے لگیں۔ جب کافی دیر وہ بارش میں بھیگتی رہی تو مہروز نے ان کو اندر بولا تھا، صوفی درخشاں بس کرو، آ جاؤ اندر، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ مہروز کے پکارنے پر دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلی گئیں۔ جاؤ جا کر جلدی سے چینج کرو۔ جا کر مہروز لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے بولا، جی بس جا رہی۔ درخشاں اسے جواب دیتے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے کپڑے اور جوتے گیلے تھے۔ جیسے ہی درخشاں نے تیز تیز چلتے بے دہانی میں سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھی سے نیچے گرتی، سامنے سے آتے رائم نے بھاگ کر اسے پکڑتے گرتے بچایا۔ یہ منظر سب نے ہی دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتی صوفی نے، لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے مہروز نے، اور کچن سے نکلتی پھپھو نے، جو پھلوں کی پلیٹ بھرے باہر آ رہی تھی۔ توبہ توبہ لڑکی، کچھ تو شرم کر لو، شوہر کے سامنے یہ کرتوت ہے تو اس کی غیر موجودگی میں جانے کیا کیا کرتی ہوگی۔ کم از کم یہی لحاظ کر لیتی کہ تمہارا دیور۔ سبھی شکوک کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ جب پھپھو نے موقع ملتے ہی تاک کر نشانہ لگاتے زہر اگلا۔ رائم نے اسے آرام سے سیدھا کھڑا کیا، پھر سب کی طرف دیکھا۔ بھائی بھابھی گرنے لگی تھی، میں نے تو بس اسے بچایا۔ رائم نے پھپھو کی زہر اگلنے پر خامخواہ وضاحت دی۔ ارے بھائی، اس کو تمہارے پاس جا کر ہی پھسلنا تھا۔ غضب خدا کا بھائی، حد کر دی اس لڑکی نے۔ پہلے بڑے بھائی کو باہوں میں بے ہوش ہو کر اس کو پھنسا لیا، اب چھوٹے کی باہوں میں پھسلتی پھر رہی ہے۔ میں کہہ دیتی ہوں مہروز بیٹا، اب اسے لگام ڈال لو اپنی بیوی کو، یہ نہ ہو کل کو دیور کے سامنے پھسلتی پھسلتی اسے بھی اپنے ساتھ پھسلا کر لے جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ پھپھو نے انتہا کرتے ہوئے کہا، انف از انف پھپھو، آپ بڑی ہیں، میں لحاظ کر رہا ہوں، آپ حد سے بڑھتی جا رہی، کچھ شرم کر لیں، بات کرنے سے پہلے سوچ تو نہیں کہ کیا بول رہی ہے۔ مہروز سکندر ضبط ہوتے بولا، ارے میں نے کیا غلط کہا؟ پھپھو مہروز کے بھڑکنے پر کمزور سی آواز میں بولی، کیا کہا ہے آپ نے؟ آپ میری بیوی اور بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ کیا کہا ہے آپ نے؟ آج تک درخشوں کو جو بھی کہا یا اس کے ساتھ کیا میں سب جانتا، مگر بڑی سمجھ کر خاموش ہو جاتا تھا، مگر آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ مہروز سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا، بیٹا میں تو تمہاری بھلائی، پلیز مت کریں آپ میری ایسی بھلائی جو میرے اپنوں کے دامن داغدار کرتے ہو۔ آج میں آپ کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہاں آنا ہے 1000 بار آئے، مگر آئندہ درخشاں کے کردار پر یا اس کے وجود میں کوئی سوال برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ اگر آپ خود کو نہیں بدل سکتی تو پلیز بے شک یہاں مت آیا کریں۔ مہروز نے ان سے رخ پھیرتے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر درخشاں تک پہنچا۔ چلو درخشاں، کہتے اسے اپنے حصار میں لیتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رائم بھی پھپھو کو نفرت سے دیکھتے پلٹ گیا اور صوفی بھی ان سے رخ پھیرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ اتنی تذلیل کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کچھ پل کھڑی رہیں، پھر مینشن سے نکلتی واک آؤٹ کر گئی۔ درخشاں میری جان، بس بھی کرو اب، اور کتنا روگی؟ مہروز درخشاں کو کب سے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صوفی بھی کپڑے چینج کرتی ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی رائم بھی شرمندہ سے اندر داخل ہوا۔ سوری بھائی، میں تو بس بھابھی کو بچا رہا تھا، اگر میں نہ پکڑتا تو وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی اور ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ رائم نے پھر سے وضاحت دیتے کہا، رائم میں جانتا ہوں سب میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا، تو شک کی تو گنجائش ہی نہیں، اور مجھے اپنی بیوی اور بھائی پر پورا یقین ہے۔ پلیز تم ایسے شرمندہ ہو کر مجھے شرمندہ مت کرو، اور تم درخشاں بس کرو، اب رونا بند کرو، اوکے؟ مہروز نے چڑھتے ہوئے کہا۔
درخشاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، پلیز بس کرو، بےحس لوگوں کی باتیں جو دل پر نہیں لیتے اور نہ خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ چلو اٹھو، اب منہ ہاتھ دھو اور خود کو فریش کرو، صوفی نے اسے سمجھاتے کہا اور خود رائم کو اشارہ کرتے باہر نکل گئی۔ رائم بھی اس کے پیچھے چلا گیا تو کمرے میں وہ دونوں رہ گئے۔ تمہاری پڑھائی اب مکمل ہو گئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 دن میں ولیمہ رکھ لیں تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، مہروز نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ اس کی بات پر درخشاں اپنا رونا بھول کر مہروز کو دیکھنے لگی۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہروز اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے بولا۔ کچھ نہیں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ درخشاں شرم سے سر جھکاتے بولی، تو ٹھیک ہے، آج رات تیار رہنا مسز، میں اپنا حق لینے والا ہوں۔ ولیمہ سہاگ رات کے بعد ہی ہوتا ہے نا، تو بس اب تیار ہو جاؤ میرے رنگ میں رنگنے کے لیے۔ مہروز معنی خیزی سے کہتے اس کی جانب جھکا اور اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ دور افق پر ڈوبتے سورج ان 2 دیوانوں کو شرما کر دیکھا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ آج ان کے ایک ہونے کی رات تھی اور ان کی خوشیوں بھری نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ ان خوشیوں کو پانے کے لیے وہ دونوں قدم بڑھا چکے تھے، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کے ساتھ۔